بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جلیہ قدرت صفحہ 25۔ مسجد اقصیٰ کے پاس ایک مکان تھا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو یہ مکان خرید لوں۔ آپ نے فرمایا یہ مکان مت خریدیں، میں خود اس مکان کو خریدنا چاہتا تھا، اور میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درخواست پیش کر کے اجازت چاہی۔ اس پر آپ نے مجھے تحریر فرمایا تھا کہ وہی کیمپ کے پاس جو کیمپ لگاتا ہے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے کہ قریبی یہ مسجد اقصیٰ کے پاس ہے۔ چنانچہ میں نے وہ مکان خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے بعد ایڈیٹر صاحب اخبار نور نے وہ مکان خرید کر اپنی مرضی کے مطابق نیا مکان تعمیر کر لیا۔ آخر انجمن میں وہ مکان خرید کر مسجد میں شامل کر لیا۔ نمبر 15۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، سید محمد علی شاہ صاحب مکان کے پاس ایک مکان میرا خرید کردہ ہے، اگر آپ چاہیں وہ مکان لے لیں۔ میں نے وہ 600 روپے کو خرید کیا۔ آپ 600 روپے میں لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس 600 روپے کی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا بائک ساتھ دے دیں، دوستوں سے کیا اچھا ہے، لیکن میں نے دور ہونے کی وجہ سے وہ مکان نہیں خریدا۔ نمبر 16۔ رمضان شریف کے مہینے میں قادیان میں تھا۔ مسجد اقصیٰ کے پاس ہندو ڈپٹی صاحب کی بڑی حویلی تھی جو بعد میں خریدی گئی تھی۔ اس کے پاس ایک ہندو کا مکان میں نے کرائے پر لیا ہوا تھا، اس میں میری رہائش تھی۔ ایک رات بہت بارش ہوئی اور صبح بھی گاہے گاہے بارش ہوتی تھی۔ کوچوں میں کیچڑ بہت ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آج درس نہ ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اندر تشریف لے جاویں اور میں مسجد اقصیٰ میں جا کر قرآن شریف کے نوٹ دیکھوں گا اور میں وہیں بیٹھ رہوں گا۔ جب میں اس مقام سے نکل کر اس بڑی حویلی کے کنارے پر پہنچا تو مجھے پیچھے سے ایک لکڑی کے زمین پر لگنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 احباب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ میں ایک بڑی سوٹی پکڑی ہوئی تھی۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا روز آپ دعا کے لیے مجھے لکھتے ہیں اور اس میں مجھے خلیفہ نہ لکھا کرو بلکہ مجھے پھپھا صاحب لکھا کرو۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا، آپ نے دریافت کیا کیوں؟ میں نے عرض کیا نہ میرے والد صاحب نے کبھی بھیرا کا نام سنا تھا، نہ میں نے۔ قادیان شریف میں آ کر معلوم ہوا کہ آپ بھیرا کے ہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کیوں پھپھا صاحب کہوں، کیونکہ مگر آپ نے چونکہ فرمایا ہے اس واسطے میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا آپ کے خسر چودھری کریم بخش صاحب منشی احمد جان صاحب لدھیانوی کے مرید تھے اور میری بیوی سغرا بیگم منشی احمد جان کی بیٹی ہے۔ مرید اور بیٹی آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بس سغرا بیگم تمہاری بیوی رحیمن کی پھوپھی ہوئی اور میں اس کا شوہر ہوں، اس لیے میں رحیمن کا پھوپھا ہوں۔ جو تمہاری بیوی کا پھوپھا ہے وہ تمہارا بھی پھوپھا ہے۔ نمبر 17۔ اس کے بعد ہم مسجد اقصیٰ کے اس چھوٹے دروازے پر پہنچے جو ڈپٹی صاحب کی حویلی کے کنارے پر تھا۔ اس دروازے کے تختے اندر کی طرف کھلتے تھے۔ ایک سیڑھی دروازہ سے باہر تھی اور 5-6 سیڑھیاں دروازہ کے اندر چڑھنے کے بعد مسجد کا مکان صحن آتا تھا۔ دروازے میں جس جگہ کھلتا تھا وہ کوئی 1.25 گز مربع جگہ تھی۔ بارش سے اٹھ کر میں بارش سے چونکہ اندر کیچڑ اور گارا ہو گیا تھا، اس لیے اس جگہ 2 لمبی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں جن پر پاؤں رکھ کر ان سیڑھیوں پر چڑھ کر مسجد میں جاتے تھے۔ آپ دروازے میں پاؤں رکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور 2-3 دوست جو اس وقت شامل ہو گئے تھے ان سے فرمایا اینٹیں اٹھا دو اور مسجد کے کنویں پر سے پانی کے لوٹے لا کر اس فرش کو دھو دو۔ چونکہ وہاں بہت سا گارا تھا اور سامنے دیوار کے ساتھ کتوں نے 5-6 جگہ پخانہ کیا ہوا تھا جو بارش کی وجہ سے بہت پھولا ہوا تھا۔ مجھے فرمایا یہ پخانہ بھی اٹھا کر باہر پھینک دو اور یہ گارا بھی پھینک دو، یہ جگہ صاف ہو جائے۔ تو پہلے تو مجھے خیال آیا کہ میں یہ عرض کروں کہ آپ اوپر مسجد میں تشریف لے چلیں، میں خاک روبہ سے صاف کروا کر اوپر آ جاؤں گا، مگر میرے دل میں مان خیال آیا کہ یہ خلیفہ وقت کا مجھے حکم ہے، مجھے ہی تعمیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے جذبہ شوق و محبت سے ہاتھوں کے ساتھ وہ سارا درگاہ سے پخانہ اور گارا اٹھایا،
پانی آتا رہا اور جگہ صاف کر دی گئی اور میرے ہاتھ دھلوا دیے گئے۔ پھر آپ اوپر تشریف چلے گئے۔ اوپر کی سیڑھی پر پہنچ کر مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اس میں بھی ایک سر الہی تھا۔ نمبر 18۔ ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں اپنی اہلیہ کے قادیان میں تھا۔ میرے والد صاحب کا خط آیا کہ لوگ مسجد میں جا کر نماز ادا کر کے گناہوں کا بوجھ اتار کر گھر آتے ہیں، لیکن تمہارے باپ کے کندھے پر 20 سیر وزن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سرکاری بیگار پکڑے چلے جاتے ہیں اور ایسے موقع پر پانی خود سکے سرکاری جو ہیں وہ بیگار میں پکڑے چلے جاتے ہیں اور ایسے موقع پر پانی خود مسجد کے کنویں سے لانا پڑتا ہے۔ پانی کا گھڑا کندھے پر اٹھا کر لاتا ہوں۔ تم اپنے خلیفہ سے کہو کہ ہمارے مکان میں کنواں لگوا دے۔ میں نے وہ خط حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کیا۔ فرمایا، تمہارے والد صاحب احمدی نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا، خدا کے فضل سے صحابی ہیں اور احمدی ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر انہوں نے ایسا کیوں لکھا کہ اپنے خلیفہ کو دعا کے لیے کہو؟ میں نے کہا، صرف زیادہ توجہ دلانے کے واسطے کہ تم ماں باپ سے بھی زیادہ محبت خلیفہ وقت سے کرتے ہو، اس لیے آپ ان سے دعا کروا کر کام کروا دیں۔ اگلے روز میں نے اپنی اہلیہ کو حضرت خلیفہ مسیح اول کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر آپ سے دعا کرا کے اور پوچھنا کہ حضور نے دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں دعا کی ہے۔ حضرت محمود احمد صاحب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ برائے مہربانی آپ سنور میں ہمارے مکان کے پاس کنواں لگنے کے واسطے دعا کریں اور حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں بھی درخواست کریں کہ وہ بھی دعا کریں۔ چنانچہ حضرت میاں صاحب نے ان سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے دعا کر بھی دی اور بھی دعا کروں گا۔ اور حضرت میاں صاحب نے مجھے فرمایا کہ حضور نے دعا کر دی ہے اور میں بھی دعا کروں گا۔ 2-3 روز کے بعد جب مسجد اقصیٰ میں درس ختم ہوا میں نے حضرت میاں صاحب سے عرض کیا کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنویں کے لیے دعا کے لیے عرض کریں۔ میاں صاحب نے فرمایا، آپ دعا کے لیے کہہ چکے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی کہہ چکے ہیں، میں بھی عرض کر چکا ہوں، اب ضرورت نہیں، خام ناراض ہوں گے، مگر میں نے آپ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دھکیل کر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا۔ آپ نے یہ حال دیکھ لیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ میاں صاحب نے کہا، یہ کنویں کے واسطے خدا دعا کے لیے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میاں کنواں یہاں قادیان کی مسجد میں لگ جائے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کنواں وہاں لگواتے ہیں، یہ سنور جائیں وہاں انتظام کریں، انشاءاللہ کنواں لگ جائے گا۔ حضرت میاں صاحب نے مجھے فرمایا، اب آرام آ گیا، الحمدللہ وہ کنواں اسی سال وہاں لگ گیا اور اب تک لگا ہوا موجود ہے۔ نمبر 19۔ آپ کو گھوڑی پر سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی، جس کی وجہ سے آپ صاحب فراش تھے۔ پرائیویٹ سیکرٹری صبح کے وقت ڈاک کا خلاصہ سناتا تھا اور جو مہمان ان دنوں یہاں تھے ان کو اندر لے جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا، میں نے ڈاکٹروں کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اٹھ کر سجدے میں دعا کی، کیونکہ کل مجھے بتایا گیا تھا کہ یورپین ممالک میں اس قدر روپیہ اشاعت انجیل پر خرچ کیا گیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے اس سلسلے کے خرچ کے لیے سینکڑوں روپیہ کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اور آپ نے اس قدر روپیہ انجیل کی اشاعت پر کیوں خرچ کرایا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کے 2 مقامات نیچے مجھے دکھائے کہ جن کو دیکھ کر یہ قومیں آخر اسلام لے آویں گی۔ نمبر 20۔ ایک دن آپ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے۔ چنانچہ مجھے زیارت ہو گئی۔ میں نے کہا کہ 1400 سال سے کشت و خون جاری ہے اور آپ کا درجہ بڑا ہے یہ ہر سے خلیفہ کا۔ انہوں نے کہا، میں نے دیانتداری سے ان سے خلفاء کی بیعت کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں ان کا درجہ زیادہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ کا مطلب یہاں اگلے جہان سے ہے تو اس کا علم نہ مجھے ہے، نہ ابوبکر کو، نہ عمر کو، کہ حشر کے میدان میں قلبی کیفیت کے مطابق درجے ہوں گے اور اس وقت معلوم ہوگا کہ کس کا درجہ بڑا ہے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کو خواب یا کشف میں دیکھا۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت ابوبکر اور آپ کی فضیلت کا مسئلہ دنیا میں پیچ دار ہو رہا ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ فرمایا، انسان کی فضیلت موقوف ہے
اس تعلق پر جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور دنوں کے حالات کو علیم بذات الصدور کے سوائے کون دلوں کے حالات کو علیم بذات الصدور کے سوائے کون جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ یہ الفجر 12 نومبر 1900 مٹا ہوا ہے، یہ 12 نومبر صفحہ الفجر 12